گرامی قدر سامعین کرام، خدا کی صفت رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے۔ اس نے پناہ دے رکھی ہے، کس نے؟ اللہ کی رحمت نے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے نبی عبادی، پھر حضور کو خطاب، اے ہمارے محبوب نبی عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دے، میرے بندوں کو خبر دے دے۔ خبر، نبی کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی خبریں دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ نبی کا مطلب ہی خبر دینے والا۔ نبأ کیا مطلب؟ نبأ خبر، سورہ نبأ ہے نا 30ویں پارے میں، جس میں قیامت کی خبر دی گئی ہے۔ تو نبی کا معنی خبر دینے والا۔ کس کی خبر دینے والا؟ اللہ کی خبر دینے والا، جو وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو فراہم کرتا ہے، وہ خبریں دینے والا پیغمبر، رسول، نبی ہوتا ہے۔ نبی کا مطلب خبر دینے والا، رسول کا مطلب اللہ کا بھیجا ہوا، پیغمبر کا مطلب اللہ کا پیغام سنانے والا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دے، انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دے کہ بے شک میں غفور رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، غفور بخشنے والا، رحیم مہربانی۔ آیت کریمہ میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی گناہگار جو خدا کے اس اعلان کے بعد اس کے دروازے پر آ جائے گا، توبہ کرنا اس کا کام ہوگا، اور اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو مٹا دینا میرے اللہ کا کام ہوگا۔ دوسری بات فرمائے گناہگاروں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی گناہ رحمت کے مخالف ہے۔ گناہ کی مایوسی گناہ اور رحمت کے مخالف ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس سے مایوس ہونا جائز نہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، کفر، اور ایمان والوں کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ مایوس ہو جائیں، اس لیے حکم ہوا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو، او میرے بندو، او میرے بندو، اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ظلم، اسراف کیا ہے، اسراف، اسراف فضول خرچی کو بھی کہتے ہیں، اور اسراف حد سے بڑھ جانے کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اس سے مطلب یہ کہ اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، گناہ میں حد سے بڑھتے چلے گئے، اس لیے فرمایا قل یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، ظلم کیا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے، ان کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو بتا دیجئے میری رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ خدا ہے، وہ داتا ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ عالی نال ہے۔ اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ سمد ذات ہے۔ وہ چاہے گا تو تمہارے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے معاف کر دے گا، تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں گے تو معاف کر دے گا، تمہارے گناہ چاہے بارش کی قطروں کے برابر بھی ہوں گے وہ معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے ہمیں موقع دے دیے، کتنے ہمیں آپشن دے دیے، کتنی ہم پر عنایات کر دی، کتنی ہم پر مہربانیاں کر دی، کتنا ہم پہ اس نے فضل کر دیا، کتنا اس نے ہم پہ کرم کر دیا۔ بخششوں کے بہانے ڈھونڈتا ہے بہانے، کبھی ایسی راتیں عطا کرتا ہے کہ ہم اس سے بخشش مانگ لیں، کہ کبھی ایسے دن عطا کرتا ہے کہ ہم بخشش مانگ لیں، کبھی ایسے مہینے عطا کرتا ہے کہ ہم بخشش مانگ لیں، کبھی حج کے موقع عطا کرتا ہے کہ ہم بخشش مانگ لیں، کبھی روزے عطا کرتا ہے کہ وہ ہمیں بخش دے، کبھی نوافل کی صورت عطا کرتا ہے کہ وہ ہمیں بخش دے، کبھی تسبیح نماز کا آپشن دیتا ہے کہ وہ ہمیں بخش دے، کبھی جمعے کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں بخش دے۔ کتنا مہربان ہے وہ آقا، وہ مولا، وہ داتا، وہ غفور الرحیم، کتنا مہربان ہے۔ ہم ہی اگر پھر بھی ہم ہی اگر اس کے در پہ نہ آئے، گناہوں سے باز نہ آئے، اس کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بتاؤ پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر ہمارا اپنا ہی ہوگا نا جی۔ وہ تو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔